دہریہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، خود بخود اس نے چلنا شروع کر دیا، خود بخود زمین نے سورج کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیا، اور سیاروں نے سورج کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے، چاند نے زمین کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ ایک دفعہ چند دہریے اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کر دیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو، عقل کی بات کرو کہ ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، میں بات کر لیتا ہوں آپ سے، اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں نہ آئے تو انکار کر دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مناظرے کا وقت مقرر ہو گیا، تاریخ مقرر ہو گئی۔ جس دن مناظرہ تھا اس دن لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر جمع تھا۔ دہریے کے وہ بڑے جنہوں نے مناظرہ کرنا تھا وہ وقت مقررہ پر پہنچ گئے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ وقت مقررہ سے وقت آگے نکل گیا تو دہریے لوگ مسلمانوں کو کہنے لگے کہ مسلمانوں، تمہارا یہ امام کیسے ہے جو اپنے وعدے کا پابند بھی نہیں ہے؟ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت پر پہنچ جاؤں گا، لیکن ابھی تک پہنچا نہیں ہے۔ کچھ دیر گزری کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، تو دہریوں نے اعتراض کر دیا کہ آپ تو اپنی بات کے سچے ہی نہیں ہیں، کہ آپ نے جو وقت دیا تھا اس وقت پر پہنچے نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پہلے میری بات تو سن لو۔ انہوں نے کہا کہ کہیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب آنے لگا تو راستے میں دریا پڑتا تھا، تو میں وہاں کشتی کی انتظار میں کھڑا ہو گیا، تو مجھے کشتی نظر نہیں آئی، انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ دریا کے ساتھ جو درخت لگے ہوئے تھے وہ خود بخود کٹنے لگے، اور کٹنے کے بعد ان کے تختے خود بخود بننا شروع ہو گئے، اور وہ تختے بنے، اور تختے بننے کے بعد وہ آپس میں جڑے، ان کے اندر کیلیں لگیں، اور کیلیں لگنے کے بعد وہ ایک کشتی تیار ہو گئی۔ اور جب کشتی تیار ہوئی تو وہ میرے پاس چل کر آئی، اور میں اس کے اوپر بیٹھا، اور وہ مجھے لے کے چل پڑی، اور آخرکار میں یہاں پر پہنچ گیا۔ تو دہریے فوراً کہنے لگے یہ سب جھوٹ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود بغیر کسی کاٹنے کے، بغیر کسی کاٹنے والے کے خود بخود کٹنے لگ جائیں، اور ان کے تختے بنے، اور تختے بننے کے بعد وہ تختے آپس میں جڑیں، ان کے اندر کیلیں لگیں، اور کیلیں لگنے کے بعد وہ ایک کشتی کی شکل اختیار کرے، اور وہ کشتی خود بخود چل پڑے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ جب درخت خود کٹ نہیں سکتے، ان درختوں کے تختے خود بن نہیں سکتے، آپس میں جڑ نہیں سکتے، اور ان کے اندر کیلیں نہیں لگ سکتی، ایک کشتی چھوٹی کشتی نہیں بن سکتی، تو یہ کشتی تو اس کائنات کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک بالکل ننھی منی سی چیز ہے۔ تو جب یہ کشتی خود بخود نہیں چل سکتی، خود بخود نہیں بن سکتی، تو یہ عالم کائنات جس کے اندر اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں اور یہ سب کچھ ہے، تو یہ بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ تو دہریے حیران رہ گئے امام ابو حنیفہ کی دلیل سے، اور ہکے بکے رہ گئے، اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا، اور مسلمان یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے دہریوں کو مناظرے کے اندر ہرا دیا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مخلوق کا بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس سارے عالم کا چلانے والا ہے۔ یہ سارا سسٹم جو چل رہا ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب کچھ چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جب سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو ہمیں بھی اپنی ہر چیز کے اندر، چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔